اوکے کلاس آئی ایم کمپلیٹنگ. ان سب باتوں کی طرف اس کے آج مالی کی توجہ ہوئی جو اسے بہت پسند کرتا تھا. سال ہر سال کے گزرنے کے ساتھ تاجر نے چائے کے کاروبار کے بارے میں جو کچھ وہ جانتا تھا ریڈن کو سکھا دیا. ناؤ کلاس کم ٹو دی نیکسٹ پیج نمبر 100. So I'm start reading. Now is this the time to visit my mother and my village? Redden said to himself. So he bought a ship and filled it with all kinds of gifts for his mother. With 50 seamen abroad, he set sail for Pagat. He spent 5 weeks at sea before land was sighted. Soon word reached the old widow. My son is back, my son is back, thanks to the Almighty, she said as tears streamed down her face. She was now old and sickly and needed someone to look after her. Therefore, the news that her son had arrived at Pagat made her very happy. Slowly and painfully, she made her way to the pier. Meanwhile, Redden and his party had just landed. There were many people there to welcome him. Suddenly, Redden became aware of an old, sickly woman in tattered clothes. Could she be my mother, to whom I was once so attached? Redden asked himself. He could hardly believe his eyes. His mother had changed completely during his absence. پھر ایک دن تاجر شدید علیل ہو گیا، مطلب بیمار ہو گیا. اس نے ریڈن کو اپنے کاروبار کا آدھا حصہ دے دیا اور اسے دکان کے معاملات کو دیکھنے کو کہا. یہ صرف اتنی ہی نہیں تھا. ریڈن نے تاجر کی اکلوتی بیٹی جو 18 سال کی پیاری سی لڑکی تھی اس سے شادی کر لی. اس کے پاس ضرورت کی ہر چیز تھی، دولت، ترقی، کاروبار اور ایک خوبصورت بیوی. ریڈن نے سوچا اب وقت ہے کہ میں اپنی والدہ کو ملنے اور اپنے گاؤں دیکھنے جاؤں. چنانچہ اس نے ایک جہاز خریدا اور اسے اپنی ماں کے لیے ہر قسم کے انعامات سے بھر لیا. 50 جہاز ان کے ساتھ پگٹ کی طرف بحری سفر پر روانہ ہوا. سمندر پر 5 ہفتے گزارنے کے بعد انہیں خوش زمین نظر آئی. جلدی یہ خبر بری بیوہ تک پہنچی. اس کے چہرے پر آنسو رواں تھے کہ اس نے کہا میرا بیٹا واپس آ گیا ہے، میرا بیٹا واپس آ گیا ہے. خدا تعالیٰ تیرا شکر ہے. وہ اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی کہ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر، میرا بیٹا واپس آ گیا ہے. وہ بری اور بیمار تھی کیونکہ اب ان کی کافی ایج ہو گئی تھی اور وہ کافی بیمار تھی اور اسے اپنی دیکھ بھال کے لیے کسی کی ضرورت تھی. لہٰذا اپنے بیٹے کے پگاٹ آنے کی خبر سے وہ بہت خوش ہوئی. آہستہ آہستہ اور بڑی تکلیف سے وہ سمندر میں واقع پشتہ کی طرف روانہ ہوئی. اسی دوران ریڈن اور اس کے ساتھی بھی جہاز سے اترے تھے. اچانک ریڈن کو ایک بری لاغر عورت کی موجودگی کا احساس ہوا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھی. ریڈن نے اپنے آپ سے استفسار کیا، پوچھا، مطلب کہ اپنے آپ سے اس نے کوشچن کیا کیا یہ عورت میری ماں ہو سکتی ہے جس سے میں اتنا مانوس تھا، کیونکہ وہ اتنے عرصے بعد آیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو پہچان ہی نہیں سکا. وہ بہت مشکل سے اپنی آنکھوں پر یقین کر پایا. اس کی غیر موجودگی میں اس کی ماں بالکل تبدیل ہو چکی تھی. پھر بری عورت نے کمزور آواز میں پکارا میرا بیٹا، میرا بیٹا. اپنے امیر دوستوں کی صحبت میں شدید احساس شرمساری کے زیر اثر ریڈن نے اسے نہ پہچاننے کا بہانہ بنایا کہ اس نے اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دیا. اوکے کلاس now start reading the next paragraph. Okay class, I am start reading. Then the old woman cried out weakly, my son, overcome by a great sense of shame because he was in the company of his rich friends. Redden pretended not to know her. As the old woman came closer, calling my son, Redden turned angrily to her and shouted, who are you, beggar? Get out of my way. Then he ordered his servants to give the old woman some money. Dying was too shocked for words. A few moments later, she mumbled sadly, Redden, has your mother changed so much that you cannot remember